دنیا میں بہت بڑے بڑے مہان انسان آئے۔ ایک انگریز مورخ، کرسچن مورخ، ان کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ اس کی ایک کتاب دی 100 بک، اس نے اس کتاب کو مکمل طور پر 5 سال میں اس کتاب کو مارکیٹ میں لانچ کیا۔ 100 آدمی کی اتہاس اور ان کی ہسٹری، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس نے 100 مہاپرش اور بڑے لوگوں کی باتیں اس میں انہوں نے جمع کی۔ 99% 99 آدمی ایسے جس کے بارے میں ان کا خود کا کنسپٹ اباؤٹ اینڈ دیئر پرسن، ان کے بارے میں وہ کچھ کہنے سے مکمل طور پر کترا رہا، مگر 100 آدمی جو اس کتاب میں سب سے اخیر میں جگہ دیتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ انسان ایسا ہے کہ اگر اس کے بچپن کو اٹھا کر دیکھیں یا اس کی جوانی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں یا اس کے بڑھاپے کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، انسان اس شخص کی زندگی کا کوئی بھی حصہ اپنا لے، زندگی میں اپنا مشن بنا لے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ وہ کرسچن رائٹر جو کہ پروفٹ محمد کا بھی اور قرآن کا بھی اور شریعت کا بھی اور اسلام کا بھی جانی دشمن مانا جاتا۔ آپ ایشیا میں بر صغیر میں، آپ ایشیا مہادیپ میں آپ کے اسلام کے دشمن کچھ فرقہ پرست تنظیم ہیں، مگر پورے ورلڈ لیول پر دنیاوی اعتبار سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا، مسلمانوں کا، قرآن کا، شریعت کا، پروفٹ محمد کا جانی دشمن، اینٹی آف اسلام، اینیمیز آف مسلم اگر کوئی ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی دھرم ہے، کوئی فرقہ، کوئی مذہب ہے تو اس کا نام کرسچن۔ تو وہی کرسچن میں سے، اسی کرسچن میں سے ایک رائٹر جس نے کتاب لکھی دی 100 بک، وہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں لکھتا کہ ان کی زندگی کے کسی بھی گوشے کو، کسی بھی پہلو کو انسان اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے، وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد کامیابی اس کے قدم چومے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ایک کرسچن دی 100 بک بہت مشہور اور معروف کتاب، انہوں نے محمد رسول اللہ کے شان میں بھی بہت اچھی لائنیں، دی موڈسٹی اینڈ کائنڈنیس، سیلف ڈینائل، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ ہمدرد، غمخوار، رونے والے، تڑپنے والے، اپنے قوم کے لیے، انسانوں کے لیے، مانو کے لیے، مانو جاتی کے لیے، وہ انسان محمد الرسول اللہ کے بارے میں ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رکتا۔ ہم یہ بات آپ کو کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ یہ بات اس لیے بتانا چاہتے ہیں، آج پھر کسی ماتھے پر تلک لگا کر، کسی کانفرنس میں کھڑے ہو کر انہوں نے محمد الرسول اللہ کے بارے میں کچھ اناپ شناپ باتیں کہی، آج آپ کے پاس نہیں پہنچا، کل تک وہ ویڈیو یا اس طرح کا کوئی میسج آپ کے پاس پہنچے گا ضرور۔ نہ معلوم یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، آخر بھارت کے مسلمانوں کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ میں میرے بھائیوں مسلمانوں اور قوم کے نوجوانوں،
آپ لوگوں سے میں بالخصوص یہ ریکویسٹ اور یہ درخواست کر رہا ہوں، اگر اس طرح کا کوئی بھی بے لگام گھوڑا یا کوئی کرائے کا ٹٹو یا کرائے کا ان پڑھ گوار دکھنے والا کوئی شیطان اگر آپ کے نبی کو برا بھلا کہے یا آپ کی شریعت کی طرف انگلی اٹھائے تو آپ کو اگر نہیں ہونا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، ویسا صبر کرنا ہے جیسے شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ کے ساتھ 3 سال تک قید با مشقت کی زندگی گزارنی پڑی تھی، تب بھی آپ نے تلواروں والا راستہ نہیں اپنایا، آپ کے گلے میں پھندے ڈالے گئے، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، اس کے باوجود بھی آپ نے ان تمام تکالیف کو برداشت کیا، آپ نے صبر کا دامن آپ نے تھامے رکھا۔ بلال حبشی تڑپائے جاتے تھے، اس کے باوجود بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو تلقین کی کہ صبر کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہتر معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ آج ہم بالکل بعین ہی 13 سالہ زندگی محمد الرسول اللہ کے مکے والی جو ظلم و ستم اور مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، شاید 24 گھنٹے میں وہ لوگ 6 گھنٹے کسی نہ کسی صحابی پر، بلکہ آپ یوں کہیں 14 گھنٹے مستقل ظلم کسی نہ کسی شکل میں وہ لوگ کرتے تھے، مگر ہمارے صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو اور ان کے مشن کو اپناتے اور کبھی بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھتے، وہ اگر نہیں ہوتے تھے، وہ کسی سے ہاتھا پائی پہ نہیں اترتے تھے۔ آج آپ لوگوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔